السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شوکت ملک، آپ دیکھ رہے ہیں فرینڈز ٹی وی۔ جی ناظرین، تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کسان ونگ راولپنڈی ڈویژن کے پریزیڈنٹ ملک فراز اعوان صاحب۔ جی فراز اعوان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ فائنلی میاں صاحب جو ہے وہ واپس آ چکے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ بھی جو ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہے، تو کیا تیاریاں ہیں آمدہ الیکشن کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور خصوصاً آپ کسان ونگ کو جو ہے وہ کر رہے ہیں، آپ اس کے پریزیڈنٹ ہیں، تو کسان ونگ کے اس حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں فرینڈ نیوز کا شوکت صاحب آپ کا اور سننے والے تمام ویورز کا بہت زیادہ مشہور ہوں، اور السلام علیکم۔ دیکھیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ بالکل 8 تاریخ کو جو ہے نا الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے، تو ہم بھرپور تیاری میں ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح کا جو ہے نا عظیم استقبال میاں محمد نواز شریف صاحب کے وطن واپسی پر ہوا ہے، تو انشاءاللہ ہم مسلم لیگ نون اس ٹائم الیکشن کے لیے پوری بھرپور تیاری میں ہیں۔ اور کسان ونگ کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے، بالکل کسان ونگ بھی انشاءاللہ اپنے امیدواران جو ہے نا وہ راولپنڈی ڈویژن سے بھی اور پورے پنجاب سے انشاءاللہ امیدواران سامنے لائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، اس وقت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام پارٹیوں سے جو ہے وہ امیدواران سامنے آ رہے ہیں، اور ٹکٹ کی ایک جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ لازمی بات ہے، جب پارٹی کا ٹکٹ ہوتا ہے تو اس کا ایک ویلیو ہوتی ہے۔ تو آپ نے کتنے اپنے امیدواران جو ہے وہ کسان ونگ سے کوئی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیے ہیں، یا کیا آپ کا پلان ہے؟ جی انشاءاللہ ہم راولپنڈی ڈویژن سے، کیونکہ ظاہری بات ہے میری ذمہ داری جو ہے وہ راولپنڈی ڈویژن کی ہے، تو اس سے ہم انشاءاللہ 3 سے 4 امیدواران جو ہے نا وہ کسان ونگ کے پلیٹ فارم سے لا رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے تو اعلیٰ قیادت کے پارٹی قائدین کے فیصلے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر کسان ونگ کو ٹکٹ ملے گا تو ہم اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو جو ہے نا وہ سیٹ ون کر کے گفٹ کریں گے۔ اچھا سر، اس وقت ملک کی معاشی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو کتنا چیلنجنگ ہوگا الیکشن میں جانا یا عوام میں جانا؟ آپ کو پتہ ہی ہے مہنگائی جو ہے وہ اس وقت عروج پر ہے، تو ایسے میں کیا منشور ایسا لے کے جائیں گے عوام میں کہ عوام کو جو ہے وہ اب اپنی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کر پائیں گے؟ دیکھیں جی، بالکل آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو مہنگائی کا سلیب ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے، جب بھی مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ ملک کو لے کے چلتی ہے، ایز اے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف اپنا اوتھ لیتے ہیں، تو شروع سے آپ دیکھ لیں، جب سے آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو جتنے کام جو ہے نا وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی وزیر اعظم شپ میں ہوئے ہیں، اتنے کام کسی بھی اور پارٹی کی وزیر اعظم شپ میں نہیں ہو سکے۔ تو انشاءاللہ معیشت کے جو حالات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، لیکن امید ہے کہ ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا مینیج کریں گے۔ اچھا سر، آپ جو آنے والا الیکشن ہے اس کے رزلٹ جو ہے وہ کیا آپ کر رہے ہیں، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ کتنا مشکل ہوگا؟ جی الحمدللہ، دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہے جیسا ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا استقبال ہوا ہے اور جس طرح عوام کا جمع غفیر نکلا ہے، تو امید ہے انشاءاللہ ہم اپنی حکومت بنائیں گے، اور انشاءاللہ اس کو جو ہے نا ہم آگے عوام تک پہنچائیں گے۔ اپنے جو کام ہیں اور عوام کے لیے جو بھلائی کے معاملات ہیں اس میں کافی زیادہ جو ہے نا پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ مہنگائی کا بہت زیادہ سیلاب آیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب حکومت سنبھالیں گے، اور ہم اس کو دوبارہ، جب ہماری جو حکومت گرائی گئی تھی یا وہ ختم ہوئی تھی، انشاءاللہ 2017 تک ہم دوبارہ ان کو اس لیول پر لے کے جانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا سر، ہمارے ویورز جو ہیں ان کا ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ایک زرعی علاقے سے ہے، اور وہ کسان جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، تو آپ کی جو کسان ونگ ہے اس کا منشور کیا ہے، وہ بھی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیں جی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے شوکت صاحب کہ کسان جو ہے وہ پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کے مقام رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان کی 80% جو ہے نا وہ معیشت جو ہے وہ کسانوں کے ساتھ چلتی ہے۔ تو انشاءاللہ کسان ونگ کا جو پارٹی کا منشور ہوتا ہے، منشور تو وہی ہوتا ہے، تو وہ ہماری کمیٹیاں بھی بنی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے جو ہے نا وہ پارٹی کا منشور آ جائے گا،
اور انشاءاللہ کسانوں کے لیے بھی ہم کافی زیادہ تنگ و دو کر رہے ہیں، جس میں ابھی دیکھیں ابھی ریسنٹلی کوئی بیج کے معاملات جو ہیں وہ بھی کسانوں کے لیے آئے ہیں، اور اسی طرح ابھی جو پچھلے 16 مہینوں کی حکومت تھی اس میں میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم جو تھے انہوں نے بہت زیادہ کسانوں کے لیے کام کیا، بلکہ کسانوں کو بہت زیادہ ریلیف دیا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم کسانوں کے لیے اسی طرح کام کریں گے اور ان کے لیے ریلیف نکالیں گے. اچھا سر، اگر آپ ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اگر آپ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو کسانوں کے لیے کیا کچھ پیکیجز جو ہے وہ آپ لا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ امید تو یہی ہے، انشاءاللہ ہماری حکومت بنے گی اور جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے پارٹی کی ہوتی ہیں، حکومت جب بنتی ہے تو انشاءاللہ اس میں ہم کافی کسانوں کے لیے جو اپنا کر رہے ہیں کہ اس میں آسان قرضوں کے لیے، اس کے بعد ان کے لیے ٹریکٹر، ہل، بیج اور جو بھی ایک کسان کو ضروریات زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں انشاءاللہ ہم ریلیف کے لیے پوری کوشش کریں گے، اور ہماری حکومت بنتی ہے تو انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے. اچھا سر، اور آپ کی جو تنظیم سازی ہے یہ کیا ابھی تک اس کا جو مرحلہ ہے وہ ڈویژن تک ہے یا آپ نے اس کو یونین کی سطح تک آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ میری تو اس ٹائم جو ہے نا راولپنڈی ڈویژن پورے پنجاب میں الحمدللہ پہلے نمبر پہ ہے. جیسے آپ بھی میرے ساتھ مختلف پروگراموں میں کوریج کے لیے جاتے رہتے ہیں. دیکھیں اس ٹائم میرے پاس 6 اضلاع ہیں، 6 اضلاع کی ضلعوں کی پوری باڑیاں کمپلیٹ ہیں، اس میں 22 تحصیلیں ہیں، 22 تحصیلوں کی باڑیاں بھی کمپلیٹ ہیں، بلکہ 50 سے 60% ہم یونینز کونسل بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں. تو الحمدللہ ہم کافی تیزی سے کام کر رہے ہیں. اس ٹائم میرے پاس پنڈی ڈویژن میں 500 سے 600 عہدیداران ہیں جو کسان ونگ کے پلیٹ فارم پہ جو ہے نا اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اچھا سر، اور آخر میں ہمارے ویورز کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے، اور ہمارا جو فرینڈز ٹی وی کا یہ ہم نے شروع کیا سلسلہ، اس کے لیے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں؟ سب سے پہلے تو جی آپ کا فرینڈ ٹی وی کا بہت مشہور ہوں کہ جو اتنا ٹائم نکال کے میرے پاس میرے آفس میں آپ آئے ہیں. میں آپ کو یہ چینل سٹارٹ کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسرا جو آپ کے ویورز ہیں ان کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم سب کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. پاکستان ہے تو ہم لوگوں کا کاروبار بھی ہے، ہماری سیاست بھی ہے، ہمارے جو ہے نا وہ آپس میں تعلقات بھی ہیں، دوستی بھی ہے. تو ہم نے سب سے پہلے صرف ایک بات کو سوچنا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اور الحمدللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب کی دوبارہ حکومت آئے گی مسلم لیگ نون کی، تو آپ وہی پاکستان جو ہم 2017 میں ہستہ بستہ چھوڑ کے گئے تھے انشاءاللہ وہی آپ کو نظر آئے گا. اور میں آپ کا اور آپ کے ویورز کا بہت مشکور ہوں. جی ناظرین، تو یہ تھا آج کا ہمارا مختصر سا انٹرویو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.